خاتون والی مسجد محلہ شہدی سرائے المعروف سیدھی سرائے مرادآباد کی انتظامیہ کمیٹی کے معزز اراکین کی جانب سے بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 ربیع الاول شریف مطابق 10 ستمبر 2025 کی رات کو بعد نماز عشاء خاتون مسجد کے سامنے جشن آمد رسول کے عنوان سے ایک نورانی جلسہ منعقد کیا گیا، جس کی نگرانی جامعہ اکرم العلوم لال مسجد مرادآباد و مرکزی جمعیت اہل سنت کے سربراہ اعلیٰ مجلس علماء ہند کے قومی صدر مفتی شہر مرادآباد قائد ملت حضرت علامہ مفتی عبد المنان کلیمی نے اور صدارت خاتون والی مسجد کے پیش امام و خطیب حضرت حافظ و قاری محمد اکرام رضا قادری نے فرمائی، اور نظامت کے فرائض حضرت حافظ محمد شاغل نے بخوبی انجام دیے۔ نوجوان عالم دین جامعہ نعیمیہ مرادآباد کے مدرس نبیر صدر الافاضل حضرت علامہ مفتی سید محمد بختیار الدین احمد شبلی نعیمی نے اس جلسے میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت فرمائی اور اپنے نورانی بیان سے حاضرین و سامعین کے قلوب کو منور فرمایا۔ مفتی صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد طفلی کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، سنبھال بھی لیا جائے تو پہلے والی بات نہیں رہتی، مگر کرم دیکھو میرے سرکار کا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اللہ نے عرش کا چاند کھلونا بنا دیا، اور مصطفیٰ اس کھلونے سے کھیل رہے ہیں، کبھی وہ توڑ رہے ہیں کبھی جوڑ رہے ہیں۔ ٹوٹنے سے پہلے جو چاند کی دمک تھی، مصطفیٰ کے اشارے سے جو چپکا ہے تو اب اس کی چمک میں، اس کی رنگت میں اور نکھار پیدا ہو گیا ہے۔ نبی کا بچپن تھا کیا سبحانہ، کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، کبھی کھلونے سے کھیلتے ہیں، کبھی کھلونے کو توڑتے ہیں، کبھی وہ ٹکڑے ملا رہے ہیں۔ اور حاصل کلام شعر کہ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہی ہیں۔ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہی ہیں کہ جن کے خاطر بنی یہ دنیا وہ آج تشریف لا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کریم جل جلالہ عمر والوں کی یہ سنت مبارکہ رہی، اور اللہ کا یہ کام رہا، اللہ نے یہ ہمیشہ کسی نہ کسی محبوب کو اپنے اس وقت بھیجا جب دنیا میں بگاڑ بہت زیادہ عروج پر پہنچا، جب ہوائیں آوارہ ہوئیں، فتنہ فساد پھیلا، اور لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، اللہ کی ربوبیت کو چھوڑ کر، اس کی عبادت کو چھوڑ کر لوگ بھٹکنے لگے، راہ راست سے بہک گئے، تو اللہ کی سنت مبارکہ رہی کہ اس نے کسی نہ کسی نبی پیغمبر رسول کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تاکہ وہ وحدہ لا شریک کے آگے سرو سجود ہوں اور ہمیشہ راہ راست پر رہیں۔ حضرت آدم سے لے کر جناب مسیح تک کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام اس خاکدان گیتی پر مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 570 سال تک کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول اس دنیا میں نہیں آیا۔ اس سے پہلے تو ایسا پیریڈ گزرا کہ ایک وقت میں ایک نبی، کبھی 2، کبھی 3 نبی اس دنیا میں آئے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کیا، مگر حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک لمبا وقفہ گزرا کہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول اس دنیا میں نہیں آیا۔ اب وقت لمبا تھا، پیریڈ لمبا تھا، یہ وقت خالی گزرا، خلا اتنی بڑی تھی تو بگاڑ بھی بڑا ہونا تھا، اور بگاڑ اتنا بڑا ہوا کہ لوگ اپنی حدیں پار کر گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور حد تو یہاں تک تھی کہ وہ پانی پر جھگڑتے، خون
خون کی ندیاں بہا دیتے تھے. اگر کسی کے گھاٹ سے کسی دوسرے کے جانور نے پانی پی لیا ہے تو انتقامی جذبات کا مظاہرہ اس طرح کیا جاتا کہ جانور کا پیٹ چیر کر پانی نکالا جاتا. ارے حد اتنی تھی کہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے اور اسے لائق تقلید عمل سمجھتے. حد اتنی بڑھ چکی تھی کہ بیٹی کی جب ولادت ہوتی، جب ان کے گھر کوئی بیٹی جنم لیتی تو اس بیٹی کو اپنے لیے ذلت اور رسوائی سمجھتے اور اس ننھی سی جان کو زندہ درگور کر دیتے، دفن کر دیتے. جہالت اتنی بڑھ چکی تھی، اتنی عروج پر پہنچ چکی تھی، بامِ عروج پر ناچ رہی تھی جہالت. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لوگ. نہ ماں کی عزت تھی، نہ بہن کی عزت سلامت تھی، نہ بیٹیوں کا وقار تھا. عدالتیں تھی مگر انصاف باقی نہ تھا. ماں باپ تو تھے مگر عزت باقی نہ تھی. ماں تھی مگر قابل محبت و احترام نہ تھی. بیٹی تھی قابل شفقت نہ تھی. بیوی تھی قابل محبت نہ تھی. بہن تھی قابل عزت نہ تھی. دنیا میں بے شمار برائیاں پھیلتی چلی جا رہی تھی. جہالت، کفر و ضلالت اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی. دہشت گردی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ چھوٹی سی پیاری سی بچیوں کو لے جا کر زندہ درگور دفن کر دیا جاتا. نوجوان اسلامی اسکالر اور برج والی مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مفتی محمد مقبول رضا نعیمی نے اس موقع پر اپنے انتہائی دلنشین خطاب میں کردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کردار مصطفیٰ کریم نے ہر آدمی کو سینے سے لگایا. جی بے شک. اسلام اور مختلف کا مطالعہ کریں. کوئی ظلم نہیں. حضور سب کے لیے رحمت بن کے آئے. جی بے شک. سب کو سینے سے لگایا، سب کو سینے سے. جی جی. اخلاق مصطفیٰ. جب ان لوگوں نے یہ اخلاق دیکھا کہ یار قیمت بھی بھیجیے اور کھجوریں بھی بھیجیے، کہا صاحب نہ اب کھجوریں لینی نہ قیمت لینی ہے، اب ایک اونٹ نہیں خریدا ہے، ہم سب کو خرید لیا. سبحان اللہ. سبحان. بس یہ بتاؤ وہ رہتے کہاں ہیں؟ غلام آگے آگے، قافلہ پیچھے پیچھے. جب بارگاہ رسالت میں قافلہ پہنچا، نگاہ کرم پڑی اور میرے امام فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. سبحان اللہ. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سے. سبحان اللہ. سبحان. کہا کیسے آنا ہوا؟ تو پورا قافلہ کہنے لگا حضور نہ کچھ کہنا ہے نہ کچھ سننا ہے، بس آپ دیر نہ کریں، کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں انٹری کرائیں. ہم نے سمجھ لیا کہ جس کا اخلاق اتنا اچھا ہے اس کا خدا کتنا اچھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ہم نے نبیر صدر الافاضل سید کریم الدین نعیمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلسے میں کچھ اس انداز میں بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا. اس موقع پر قاری محمد امان رضا نے بھی نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. جلسے کے آخر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا.
صلاۃ و سلام کے بعد حضرت علامہ مفتی سید بختیار الدین احمد شبلی نعیمی نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدائیں بلند کیں۔ تیرے محبوب کی محفل کو سجایا ہے مولا، حبیب کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو سجا دے، سنت رسول سے ہماری زندگیوں کو سجا دے، تیری اطاعت و فرما برداری سے ہماری زندگیوں کو سجا دے مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے کے خیر عالم اسلام پر کرم فرما، مسلمانوں پر کرم فرما، جہاں جہاں کنا گو آباد ہم سب پر کرم فرما، ہمارے ملک ہندوستان میں محبت عطا فرما، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرما، اتحاد عطا فرما، امن و سکون قائم فرما، امن و محبت قائم فرما۔ پروردگار عالم یہاں جتنے بھی حاضر ہیں سب تیرے رسول تیرے محبوب کے ذکر کو سننے کے لیے آئے ہیں مولا، سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار آیا ہے مولا اس کی بیماری کو دور فرما، جو بھی اولاد آیا ہے مولا اس کو صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد آیا ہے اس کی اولاد کو نیک و فرما بردار عاشق رسول بنا۔ اس موقع پر سول ڈیفنس کے سینئر وارڈن اور مشہور سماجی خدمتگار شکیل احمد خان، اس علاقے کے پارشد محمد پرویز اور دیگر کچھ چیدہ شخصیات کو ٹرافی اور میڈل پیش کر کے ان کی عزت افزائی کی گئی۔ اس جشن آمد رسول میں صوفی رئیس الدین قادری، حاجی محمد خالد، ارشد علی رضوی، شاہ عالم اظہری، انیس وارثی، محمد نعیم چشتی، سراج الاسلام، شہزاد حسین، مولانا امیر حسن، قاری شاہد، قاری محمد عبداللہ، حافظ یاور، محمد عظیم قریشی، مجاہد جمالی، محمد ادریس، پرویز وارثی، اعظم جمالی وغیرہ سمیت کافی تعداد میں شمع توحید و رسالت کے پروانوں نے شرکت کی۔ اس جلسے کو حضرت مفتی محمد صادق اور حضرت مولانا محمد شمشیر رضا نے بھی خطاب فرمایا۔ آخر میں خاتون والی مسجد کے پیش امام و خطیب، اس پروگرام کے صدر اور کنوینر حضرت حافظ و قاری محمد اکرام رضا قادری نے سب کا شکریہ ادا کیا۔